جس کا نام تیفی بٹ ہے نا وہ بھی ایک دماغ والا انسان ہے بالکل. دوسرا جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اور اس طرح کی مصیبتوں میں سے آپ گزر چکے ہوتے ہیں تو تب آپ کا اگر اپنا برین نہیں بھی کام کرتا تو آپ برین ہائر کر لیتے ہیں. یہ برین ہی کوئی ہائر ہوا ہے جس نے طریقہ بتایا. تیفی بٹ کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. دوسری طرف جس بندہ نے کلیم کیا کہ میں نے پیسے لینے ہیں اور تیفی بٹ کہہ دیتے ہیں کہ میں دے دوں گا میرے پاس نہیں ہے مجھے 1 سال کا ٹائم دو. کورٹ ایگری ہو جاتی ہے مدعی بھی لکھ کے دے دیتا ہے تو 1 سال تک تو وہ دبئی میں رہیں گے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لاہور شہر کا یہ مزاج ہے کہ یہ اس میں جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. پانی ڈالنے والے برائے نام ہے. جب آپ کی لڑائی 5 10 15 20 سال چلی جائے نا تو وہ بھی دوبارہ اٹیچمنٹ ناممکن ہوتی ہے. تو یہ تو قتلوں کے ویر ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان ذیشان منہاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فرقان شاہ آفیشیل. ناظرین, تیفی بٹ کا جو معاملہ ہے یہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ تیفی بٹ صاحب آ رہے ہیں, تیفی بٹ صاحب پکڑے گئے ہیں, تیفی بٹ صاحب یہ وہ سارے معاملہ چل رہے ہیں. اور ایک جو سٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ کیا جب تیفی بٹ صاحب پاکستان آئیں گے تو ان کو ساتھی چھڑانے آئیں گے یا یہ وہ عدالت کا سامنا کریں گے. شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور سی سی ڈی کے ہاتھوں آ رہے ہیں, پھر وہ ساتھی چھڑانے آئیں گے عدالت, وہ سارے معاملات کدھر گئے؟ البتہ تو فی الحال تیفی بٹ کا پاکستان میں آنے کا دور دور تک چانس ہے. اگر ہے بھی تو لیٹ ہو گیا, یعنی کہ چانس نہیں ہے, کم ہے. تو وہ جو خوشیاں منائی جا رہی تھیں ایک مخصوص پارٹی کی جانب سے اور پھر میرے خبریں پاس چل اس رہی کا ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بڑے ڈھول چھول بجے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, خوشیاں منائی گئی ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ جس کا نام تیفی بٹ ہے نا وہ بھی ایک دماغ والا انسان ہے. بالکل. دوسرا جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اور اس طرح کی مصیبتوں میں سے آپ گزر چکے ہوتے ہیں تو تب آپ کا اگر اپنا برین نہیں بھی کام کرتا تو آپ برین ہائر کر لیتے ہیں. یہ برین ہی کوئی ہائر ہوا ہے جس نے طریقہ بتایا. شاہ جی ایک دم گیم کیسے بدل گئی؟ گیم ایسے بدل گئی ہے کہ دبئی کا ایک رول ہے کہ اگر دبئی کے کسی مقامی کے اپنے پیسے دینے ہیں نا تو دبئی گورنمنٹ اس بندے کو تب تک اس ملک سے نہیں جانے دیتی. اگر تیفی بٹ کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, دوسری طرف جس بندہ نے کلیم کیا کہ میں نے پیسے لینے ہیں اور تیفی بٹ کہہ دیتے ہیں کہ میں دے دوں گا میرے پاس نہیں ہے مجھے 1 سال کا ٹائم دو, کورٹ ایگری ہو جاتی ہے مدعی بھی لکھ کے دے دیتا ہے تو 1 سال تک تو وہ دبئی میں رہیں گے نا. 1 سال تک تو وہ نہیں آ سکتے. نہیں آ سکتے. لیکن شاہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انٹرپول کے ذریعے اریسٹ کروایا گیا تھا تو بھی یہ ریاست کا ہی معاملہ ہوا تو ریاست اس میں انوالو نہیں ہوئی؟ انٹرپول کے جو غالباً ہیڈ آفس ہے نا وہ ہے فرانس میں. وہاں پہ آپ کو اپلیکیشن بھیجنی پڑتی ہے, وہ پھر آگے متعلقہ ملک کی پولیس کو اداروں کو کہتے ہیں کہ وہ پھر ان کو پکڑ کے تو اس ملک کے حوالے کرتے ہیں. ان کا اپنا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے مختلف ممالک میں ٹھیک ہے. لیکن جب ایک ملک کا رول ہے اگر پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کسی اور ملک کو مطلوب ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر پاکستان میں بھی جو کوئی مقدمہ ہے پہلے وہ اس ملک کے مقدمے کو فیس کرے گا, اس کی سزا یا جزا جو بھی ہے وہ بھگتے گا. آفٹر دیٹ وہ دوسرا ملک اس کو دیا جائے گا. لیکن پاکستان میں پکے نہ ہو جانا 100% ایسی کوئی بات نہیں. ادھر یہ وہ ملک ہے جہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے چانسز ہیں. یہ وہ والا ملک نہیں ہے کہ نہیں جی یہ اصول ہے یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر یہ نہیں ہو سکتا, یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. شاہ جی کیا دیکھتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اب معاملات کوئی صلح کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیونکہ گوگی بٹ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور اس طرح کے جو معاملہ چل رہے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ گوگی بٹ وغیرہ پورے شہر میں ہر جگہ جانے پہچانے جاتے ہیں. کہا تھا میں نے, بالکل کہا تھا. ان کے بہنوئی کا ایک مرڈر ہوا ہے جاوید بٹ کا. بالکل ہوا ہے ٹھیک ہے. وہ اگر اس سٹیج پہ کمپرومائز کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ یہ جس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں نا گوال منڈی یا جو بھی علاقہ ہے جہاں کا, اور یہاں کا جو ہمارا ایک لاہور شہر کا ایک ہر علاقے کا ہر شہر کا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ تو لوگ جینے دیں گے او پلوان جی تھوڑا سسٹم ہوتا ہے نا. ہاں وہ تھوڑا سسٹم یا ایک مزاج ہوتا ہے ایک شہر کا. لاہور شہر کا یہ مزاج ہے
کہ یہ اس میں جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. پانی ڈالنے والے برائے نام ہیں, آگ بجھانے والے یعنی کہ کم لوگ ہیں, آگ کو مزید بڑھا کے اس کو دیکھ کے انجوائے کرنے والے. شاہ جی آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی کہ یہ تیفی بٹ صاحب کا جو وارنٹ ہے یہ پہلے ہی جاری ہو چکا تھا, یہ ریڈ وارنٹ بعد میں بنا ہے. عمران کشور صاحب کے دور میں یہ ریڈ وارنٹ جاری ہو چکا تھا. تو امپلیمنٹ پہ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اپلیکیشن امپلیمنٹ نہیں نا, وہ جس ملک میں بھی تھے اس کے سے پہلے اس ملک کے ساتھ ہماری ٹریٹی نہیں تھی. کچھ ممالک کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے کہ وہاں سے ہم ملزم لے بھی آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں, کچھ ممالک کے ساتھ ہماری ٹریٹی نہیں ہے. شاہ جی اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یو کے سے دبئی اگر آئے ہیں تو دبئی میں یہ سارے معاملات اب کر لیے کہ پیسے دینے ہیں, کلیم کر لیا, ابھی تک نہیں آ سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے ہی شخص گارنٹی دے تو تیفی بٹ صاحب واپس یو کے چلے جائیں پاکستان آنے کی بجائے, یہ نہیں ہو سکتا؟ وہاں کی سسٹم کو میں اتنا سمجھتا نہیں, لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے, ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگ لیتے ہیں پیسوں کا, اور ایک مشروط جو ہے وہ طریقے سے وہ کہتا ہے جی ان کو جیل نہ بھیجو, ان کو آزاد کام کرنے دیں ادھر, یہ میرے پیسے دے دیں گے, تو شاہ جی ہو سکتا ہے وہ واپس یو کے چلے گئے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. کچھ بھی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو شاہ جی ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ تیفی بٹ صاحب پاکستان نہیں آ رہے فی الحال. دور دور تک ایسے کوئی چانس نہیں ہے کہ تیفی بٹ کو پاکستان لایا جائے. اچھا شاہ جی ایک چیز یہ بھی ہے کہ گوگی بٹ صاحب پاکستان آئے ہیں اور عدالت کا سامنا کیا ہے, اسٹیٹمنٹس دی ہیں, تو تیفی بٹ صاحب تو ان سے زیادہ اسٹرانگ آپ کہہ رہے ہیں فائنینشلی اور ویسے بھی, تو وہ کیوں نہیں پاکستان کو فیس کر رہے, حالانکہ وہ بھی تو نکل سکتے ہیں ان سب پروسیس سے. یہ دونوں بھائی ہیں, یہ پہلے گوگی بٹ نے انہوں نے بتایا ہے کہ میری جان کو خطرہ تھا, سیشن کورٹ میں میرے پہ اٹیک ہونا تھا, اس لیے میں پیش نہیں ہوا. تو تب انہوں نے فرمایا کہ مجھے بے گناہ کر دیا گیا, لیکن میری جو نالج ہے, ہو سکتا ان کے پاس کچھ کا ثبوت ہو, میری ان سے بحث نہیں بنتی, کیونکہ میں دونوں پارٹیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. میں نے اپنا وہ انالیسس دینا ہوتا ہے. میرا کسی کے ساتھ ہمدردی میری دونوں گھروں کے ساتھ ہے کہ اللہ دونوں گھروں کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے, تو صلح کی طرف جو ہے معاملات اگر جائیں یا امن کی طرف جائیں, صلح اتنی دیر سے جب ایک چیز کو سکے خون کے رشتے کے ساتھ جب آپ کی لڑائی 5 10 15 20 سال چلی جائے نا, تو وہ بھی دوبارہ اٹیچمنٹ ناممکن ہوتی ہے. تو یہ تو قتلوں کے ویر ہیں, سمجھ گئے. ادھر 3 نسلیں ہیں, 3 نسلوں کے جو ہے نا وہی نا پرانی دشمنی ہے نا, تو وہ مجھے نہیں لگتا. لیکن ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ جب سے میر مصعب کے ہاتھ میں آئی ہے نا باغ دوڑ آئی ہے, تب سے ٹف ٹائم دیا گیا دوسری پارٹی کو. ان کا مرڈر بھی ہوا پہلے. فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہے یا تعلق زیادہ ہے ان کے؟ میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہے, بیرسٹر ہے, سمجھ گئے, یعنی وہ بھی داؤ پیچ جانتا ہے, داؤ پیچ یہ وہ, کیونکہ پہلی دفعہ تیفی بٹ فیملی میں کسی کا مرڈر ہوا. بالکل جاوید بٹ صاحب کا ہوا. ٹھیک ہے, جاوید بٹ صاحب کا اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, آمین. پہلی دفعہ ان کو اتنا ٹائم لگا کلیئر ہونے میں, پہلی دفعہ انہیں سوشل میڈیا پہ آنا پڑا. تیفی بٹ صاحب بھی آئے, بالکل آئے, بٹ بھی آئے, اور روح پوش رہے بڑی دیر. روح پوش رہے. اس کا مطلب ہے کہ بلاج کے ہاتھ میں بھی قیادت رہی نا, اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت الفردوس. چلیے ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پہ اور سامنے آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب امیر بلاج نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کی تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ چند دن ہی رہی, اور اس کے بعد اب اگر گوگی بٹ صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے تو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. یہ ہوتا ہے کہ جب میں بولتے ہیں نا ہم لوگ, میں بول رہا ہوں فار ایگزامپل, تو الفاظ کا چناؤ شدت جذبات میں کوئی غلط لفظ نکل جاتے ہیں. ہم تو ایک عام لوگ ہیں نا, ہماری جو قیادت ہے, ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہے, جب وہ تقریر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مائک توڑ دیتے ہیں سارے. بالکل اس کو کہتے ہیں شدت جذبات. تو جب انسان بولتا ہے نا تو شدت جذبات میں, اور یہ اینکر ہے نا آپ طرح کے جو بھائی ہیں, وہ ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ جس کو بندہ تڑپ اٹھتا ہے, تو وہ ایسا نیگیٹو جواب دیتا ہے کہ وہی اس کے جواب جو ان سے ہیں اس کے نقصان کا باعث بنتے ہیں. یعنی وہی جو ہے وہ بعد میں کسی ڈیزاسٹر کا باعث بن جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ کئی ایسے دوست تھے کہ جو ان دو گھروں کی دشمنی میں وہ جو تھا تو کون میں خام خواہ, انہوں نے رولے ڈال دیے تھے کہ مینو نہیں چھڈاں گا, کوئی کہہ رہا تھا مینو نہیں چھڈاں گا. تھم نیل کا ایک بڑا کردار رہا ہے یہ دشمنی کا. تھم نیل ایسے ایسے لگے ہیں کہ اس دشمنی کو بڑھاوا دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی آفیشلی سٹیٹمنٹس نہیں تھی لیکن ان کو بنایا گیا الفاظ کو. دیکھیں نا, اب میں پروگرام میں کچھ کہہ رہا ہوں, اس کا تھم نیل کچھ اور لگ جائے, کیونکہ پروگرام کھلتا تو تھم نیل کی وجہ سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن
اگر اس کو غلط استعمال کر دیا جائے نا, یہ دیکھیں نا یہ قلم کا کتنا اچھا استعمال ہے, لکھ سکتے ہیں, بالکل بالکل یہ کسی کی آنکھ میں مار دیں بالکل تو ایسا نیگیٹو نقصان بھی دہ ہوتا ہے. تو یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے نا یہ انسان کو بڑی دور پہنچا دیتا ہے. آپ کی جو زبان ہے نا وہی آپ کی عزت کا باعث بنتی ہے اور وہی آپ کی ذلت کا باعث بنتی ہے, اور زبان کی وجہ سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں. شاہ جی بہت شکریہ, آپ نے اس ٹاپک پر بات کی. ناظرین یہ صورتحال ہے, تیفی بٹ صاحب, گوگی بٹ صاحب, امیر بلاج, یہ جتنا بھی کیس چل رہا ہے, جتنا معاملہ چل رہا ہے, سب آپ کے سامنے. اس پہ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے, کوئی بھی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ فرقان شاہ آفیشیل چینل پہ لگے گی. ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.